السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز کے اس مختصر سے پروگرام میں آپ کا سواگت ہے، آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے دنیا سے اس حال میں جائیے کہ خدا پاک آپ کا استقبال کرے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کہیں جائے، کسی جگہ پہنچے، کسی محفل میں جائے تو وہاں اس کا استقبال کیا جائے، وہاں اس کو ویلکم کہا جائے، وہاں کے لوگ اچھے انداز میں خوشی کے جذبات کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ اسی طرح دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب کسی ملک کا سفیر، کسی ملک کا نمائندہ کسی دوسرے ملک کسی مہم پر جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ کامیابی کے ساتھ واپس آتا ہے تو پورا ملک اس کا استقبال کرتا ہے، پورا ملک اس کی کامیابی کی خوشی مناتا ہے۔ اور جب وہ سفیر اپنے ملک واپس آتا ہے تو پورا ملک اس کی عزت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے احترام میں پھول پیش کیے جاتے ہیں، اس کے قدموں میں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ کسی ملک کا کھلاڑی جب کوئی میڈل جیت کر آتا ہے تو پورا ملک جو ہے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے اور پورے ملک میں اس کی کامیابی کے چرچے ہوتے ہیں، ہر ایک اس کی کامیابی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں پہنچیں گے، تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا استقبال ہو؟ اللہ پاک نے ہم کو اس دنیا میں سفیر کی حیثیت سے بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ نمائندہ اپنی اس مہم سے، اپنی اس مشن سے کامیاب ہو کر لوٹے۔ اور جب کوئی بندہ اس دنیا سے اپنے مشن میں کامیاب ہو کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا استقبال کرتا ہے، اللہ پاک اس کو خوش آمدید کہتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پورا آسمان اور آسمان کے تمام باشندے ایسے شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا میں کوئی بادشاہ اپنے سفیر کا استقبال کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ رب دو جہاں، رب کائنات اپنے اس انسان کا، اپنے اس بندے کا جو اس نے اس دنیا میں ایک خاص مہم پر اس کو بھیجا ہوا ہے، اگر وہ کامیابی کے ساتھ اپنے رب کے پاس جاتا ہے تو رب اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب انسان کامیابی کے ساتھ جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے صدا آتی ہے کہ اے وہ نفس، اے وہ جان جو سکون حاصل کر چکی ہے اور دنیا کی جھنجھٹوں سے اب اطمینان پا چکی ہے، ارجعی الی ربک، آجا، تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے، اپنے رب کی طرف آجا، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے اچھے بندوں میں داخل ہو جا، شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ پاک ایسے بندوں کا استقبال کرتا ہے، اپنے نمائندوں کا استقبال کرتا ہے، اپنے سفیروں کا استقبال کرتا ہے، اور اس دنیا میں ہر شخص اللہ کا نمائندہ ہے، ہر شخص اللہ کا سفیر ہے، ہر شخص اللہ کا خلیفہ ہے، ہر شخص اللہ کے مشن کو یہ مکمل کرنے آیا ہوا ہے، ہر شخص کو ایک خاص مہم پر بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس مہم میں کامیاب ہوں تاکہ اللہ پاک ہمارا استقبال کرے؟ جب ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کسی چھوٹے سے پروگرام میں پہنچیں تو ہمارا استقبال ہو، تو کیا ہمارے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ جب ہم اس دنیا سے نمٹ کر، اس دنیا کی زندگی مکمل کر کے اصل پروگرام میں پہنچے، اصل گھر تک پہنچے تو ہمارا استقبال کیا جائے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا استقبال ہو، یا خدا نخواستہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی ہو اور ہمیں دیکھ کر فرشتے اور آسمان والے دھتکار دیں، لعنتیں بھیجیں اور وہاں سے جو ہے ہم کو واپس کر دیا جائے؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں چاہتا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا استقبال کیا جائے، ہم کو خوش آمدید کہا جائے، ہمارا ویلکم کیا جائے۔ سوچنے کی بات یہ کہ ہم اس کے لیے کتنی طرح تیار ہیں، کس طرح ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب کوئی نمائندہ، جب کوئی سفیر کسی مہم پر جاتا ہے تو وہ اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ تو ہم بھی اس دنیا میں مہم پر آئے ہوئے ہیں، مشن پر آئے ہوئے ہیں، تو ہم کو بھی اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دینا چاہیے، پوری محنت کرنی چاہیے، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور پوری کاوش اور جد و جہد کے ساتھ اس مشن کی تکمیل پر توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں، ہم اپنی زندگی میں بھی اللہ کے دین کو نافذ کریں، اللہ کے احکام کو نافذ کریں اور دوسروں تک بھی اللہ کے احکام کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا میں اللہ کا دین سربلند اور غالب ہو۔ یہی اس دنیا میں ہمارا مشن ہے
اور اس مشن میں اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو کل جب اس دنیا سے ہماری رخصتی کا وقت آئے گا اور ہم اپنے پروردگار کے پاس پہنچیں گے تو بڑے اکرام کے ساتھ ہمارا استقبال ہوگا، بڑے اعزاز کے ساتھ ہمارا استقبال ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر ہم اس مشن میں ناکام ہو کر وہاں پہنچتے ہیں تو پھر ہمارا حال اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مشن میں کامیاب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔